الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. قابل صد احترام سامعین گرامی قدر، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمایا. سب کو الحمدللہ. یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں پوری دنیا کے مسلمان سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہیں. ویسے تو جو ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ جاری ہو جاتا ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ یہ تذکرہ کبھی ختم نہیں ہوتا، ہر روز جاری ہوتا ہے، تو بھی بالکل بجا ہے کہ ہم ہر روز نماز میں پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو تذکرہ ابراہیم تو کبھی ختم نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ختم ہوگا، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ پچھلے لوگوں میں بھی میرا ذکر خیر جاری فرما. وہ اللہ تعالیٰ نے ایسا جاری فرمایا کہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. لیکن ذوالحجہ کے اس مہینے میں وہ تذکرہ خلیل ذرا جوبن پر ہوتا ہے، ذرا زیادہ ہوتا ہے. حاجی صفا مروہ میں دوڑ رہے ہوتے ہیں، مزدلفہ سے منا کی طرف آ کر کنکریاں پھینک رہے ہوتے ہیں، قربانی کے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں. یہ سب تذکرہ خلیل ہے جو ان دنوں میں یاد جس کی تازہ ہوتی ہے. اس سے قبل قربانی کی فرضیت اور اکثر مسائل بیان ہو چکے ہیں، جمعے کے موقع پر بھی اور ہفتہ وار درس قرآن میں بھی. آج کے اس مختصر سی نشست میں کچھ بارش کی وجہ سے ویسے بھی نشست مختصر ہو گئی ہے.
چند باتیں، چونکہ آج کا دن ہے ہی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ کرنے کے لیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ سورۃ الممتحنہ کی آیت مبارکہ ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تمہارے لیے میرے ابراہیم خلیل کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور سورۃ الممتحنہ میں فرمایا کہ ابراہیم خلیل کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب وہ سارے نمونے تو اس وقت بیان نہیں کیے جا سکتے، صرف تھوڑا تھوڑا اشارہ کرتا ہوں۔ اور ہماری ماضی قریب کے، ہمارے بر صغیر کے ایک عظیم مذہبی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی جس طرح ابراہیم خلیل اللہ کو پیش کیا، چند ایک ان کے اشعار اور چند قرآن کی آیات، توجہ کرنا کہ ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کیسے ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ بچپن میں جب ہونش سنبھالا تو باپ کو قربان کیا، اور جب بڑے ہوئے تو بیٹے کو قربان کیا۔ کہنے والے نے کتنا خوبصورت کہا کہ وہ ابراہیم جس کا دوسرا نام ہی قربانی ہے، جس نے زندگی قربانیاں دیتے دیتے ہی گزار دی ہے، اور دنیا کو سبق دیا ہے کہ اس دل میں بسنا چاہیے تو صرف تمہارا رب بسنا چاہیے، اس دل کے جہان میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بسنا چاہیے، اور اگر کوئی اور بسنے کے لیے آئے تو اس کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی جس کی آج یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس قربانی کے لیے اپنی جان کی بات آئی تو جان پیش کی، مال کی بات آئی تو مال پیش کیا، اولاد کی بات آئی تو اولاد پیش کیا، اور پھر اللہ نے قرآن میں یوں خراج تحسین پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، فرمایا ابراہیم خلیل کا اس کے رب نے امتحان لیا کئی باتوں کے ساتھ، لیکن فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ سبحان، سارے کہو سبحان اللہ۔ بارش باہر ہو رہی ہے، اندر تو نہیں ہو رہی، اتنی زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہے، اور عید والے دن ویسے بھی خیر ہر وقت چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، مسکراہٹیں بانٹتے ہوئے ملو، اور عید والے دن تو بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ سمجھ آئی؟ انشاءاللہ بارش رک جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ سنیے جی، فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو امتحان رب نے لیا ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ فرمایا کس طرح امتحان لیا؟ فرمایا اس نے اپنی جان کو آگ کے لیے پیش کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے پیش کر دیا، اپنے مہمان کو رب کی رضا کے لیے، مہمان نوازیوں کے لیے مال کو وقف کر دیا۔ یہ ساری باتیں تب ہوئیں جب دل اس اللہ کی یاد کے لیے وقف تھا، اس کے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی نہیں بستا تھا۔ اور یہاں تک کہ جب آگ میں ڈالا جانے لگا، چونکہ یہ قربانی عقیدہ ابراہیمی کی یاد بھی دلاتی ہے، صرف دمبا چھترا ذبح کرنا یہ قربانی کی یاد نہیں ہے، دل میں عقیدہ ابراہیمی بھی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اور سامنے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے سوال کر دیا، حل لک من حاجت، خلیل یہ بتاؤ کوئی حاجت ہو تو میں حاضر ہوں۔
اب اتنی مشکل وقت ہے، سامنے آگ بھڑک رہی ہے، ہر طرف دشمنیاں ہی دشمنیاں ہیں، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے اور سوال کرنے والا کوئی عام انسان نہیں۔ جبرائیل امین آ کے سوال کر رہا ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جو اللہ کے عرش کے پاس رہتا ہے، جو وہاں سے پیغام بھی لاتا رہتا ہے، عرش پہ جس کا نام امانت دار مشہور ہے، وہ جبرائیل آ کر سوال کرتا ہے، ہل لک من حاجت، خلیل بتاؤ میرے لائق کوئی حاجت ہو، میرے لیے کوئی خدمت ہو تو بتاؤ۔ اور خلیل جواب میں کہنے لگے، جبرائیل حاجتیں تو بڑی ہیں لیکن تیرے ساتھ میری کوئی حاجت نہیں ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو، مجھے میرا رب کافی ہے جس کے علاوہ حاجتیں پوری کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ اسی کو حاجت روا سمجھائے، اسی کو مشکل کشا سمجھائے، پھر تیرے سامنے کیوں اپنی حاجتیں بیان کروں، حاجت روا کے سامنے کیوں نہ بیان کروں۔ جبرائیل نے کہا، اے ابراہیم اگر میرے ساتھ تیری کوئی حاجت نہیں، رب سے تو دعا مانگ لو نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، علمہ بحالی حسبی ان سوالی، وہ میرا معبود، وہ میرا حاجت روا و داتا و دستگیر، وہ ایسا نہیں ہے اتنی قربانیاں دینے کے بعد جس کو پھر بھی بتانا پڑے۔ علمہ بحالی، وہ میرے حالات کو مجھ سے زیادہ بہتر جانے والا ہے۔ حسبی ان سوالی، مجھے اس سے مانگنے کی ضرورت نہیں، جیسے اس کی مرضی ویسے میں بھی راضی ہوں۔ یہ ہے قربانی کا جذبہ، دل اللہ کی یاد کے لیے کیسے ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دیا۔ علامہ اقبال نے کہا، نہا اندر دو حرف سر کارست، نہا اندر دو حرف سر کارست، مقام عشق ممبر نیست دارست۔ علامہ اقبال نے کہا، انہی دو حرفوں میں پوشیدہ بات تمہیں سمجھا دوں، عشق کا مرتبہ ممبر و محراب نہیں تختہ دار ہوا کرتا ہے۔ عشق کا پتہ تختہ دار پہ چلتا ہے جب دشمن لٹکانے کے لیے آئے اور تم کہو میرے دل میں صرف میرا رب ہی بستا ہے، عشق کا پتہ تو اس وقت چلتا ہے۔ اور آگے شیخ علامہ اقبال نے کیا فرمایا، فرمانے لگے، براہیمہ ز نمرودان ترسند، براہیمہ ز نمرودان نہ ترسند، عود خامرا آتش یارست۔ فرمانے لگے جو ابراہیمی ہوتے ہیں وہ نمرودیوں سے نہیں ڈرا کرتے، کیونکہ جس طرح آگ کے اندر عود کو ڈالا جائے تو خوشبو مہکتی ہے، ایسے عشق کی آگ کے اندر جب مومن کو آزمائشوں میں ڈالا جائے تو اس کا ایمان بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امتحان پاک مرداں از بلاست، تش گانا تشنا تر کردن رواست۔ علامہ اقبال نے فرمانے لگے، اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں اور پیاسوں کی پیاس کو اور بڑھاتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی محبت کے پیاسے ہوتے ہیں نا، اللہ امتحان کے ذریعے اس پیاس کو اور بڑھاتے ہیں۔ درگزر مثل کلیم از دریائے نیل، سوئے آتش گامزن مثل خلیل۔ فرمانے لگے جب عشق کی محبت کی آگ تیرے دل میں پختہ ہو جائے گی اور تیرا دل کا یقین بارگاہ الہی پر پختہ ہو جائے گا، پھر دریائے نیل میں موسیٰ کی طرح تو گزر جائے گا اور آتش نمرود میں ابراہیم کی طرح تو کود جائے گا۔ ان کا نام تو بھی لیتا ہے نا کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اے انسان، تیرے اندر وہ ایمان کی ابھی قوت نہیں بنی، کاش کہ تیرے اندر بھی وہ ایمان کی قوت بن جائے، پھر تو کسی رکاوٹ سے رکنے کا نام نہ لے اور رب کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار والے حضرات اندر آ جائیں، انشاءاللہ بات جلدی ختم ہونے والی ہے۔
اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بارش تو پیچھے رہ گئی، اب آگے اندر تو بالکل موسم زبردست ہے جی، کڑی بھی نہیں آ رہی بالکل۔ تو جو میری طرف لائے جی، کیونکہ اندر والے کا دل کر رہا ہے کہ ہم ہی باہر جائیں شاید۔ تو جو ایسا بدلاتی میری طرف، بس 5 منٹ ویسے لیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ بارش ہے تاکہ لوگ آ جائیں، ویسے تقریر کرنے کا شوق نہیں ہے، اب پورا ہو چکا ہے بہت زیادہ، تو تھوڑے سے لیٹ کرنے کی اجازت ہے کہ بارش زیادہ ہے تاکہ لوگ پہنچیں۔ اجازت ہے نا سب کی طرف سے؟ ناراض تو نہیں ہے؟ چلو ناراض ہوئی بھی تو بعد میں راضی کر لیں گے۔ ایک آدمی نے کہا میرے نال پنگا نہ لویں، مینوں جاندا نہیں۔ سکا کی تو کی کر لے سو؟ سکا میں پیرے پہ جا سا، میں تیرے پیر پکڑ لے سا، جب میں پیر پکڑ لے سا تو پھر تو پنگا ختم ہو جاسی۔ انشاءاللہ میں آپ سے تاخیر کی معذرت کر لوں گا، لیکن چونکہ عید کا دن ہے اور عید کا مجمع تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے۔ ویسے الحمدللہ کافی ساتھی تشریف لا چکے ہیں اور بارش اب کم بھی ہو گئی، آ رہے ہیں، لیکن 5 منٹ کی اجازت دے دیجیے۔ اجازت ہے نا سب کی طرف سے؟ سنیے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو جملہ ہے نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، فرمان لگے یہ اتنا عظیم جملہ ہے۔ ابراہیم خلیل کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو انہوں نے کہا تھا، اور میرے صحابہ کو جب احد کے بعد دشمن سے ڈرایا جانے لگا تو انہوں نے بھی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ معلوم ہوا ابراہیم کے اسوہ حسنہ میں یہ سبق اور درس ملتا ہے، اے انسان حالات تیرے اوپر جیسے بھی کیوں نہ آئے، تو نے کیا کہنا ہے؟ حسبنا اللہ، زور سے بولو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمیں ہر مشکل سے نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ظاہری نمونے ہیں نا، ان سے اپنے آپ کو نکالنا ہے۔ قرآن کریم میں واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا، ستارے چمکے تو کہنے لگے یہ رب ہے، اور قرآن کہتا ہے فلما آفلا، جب ستارے ڈوب گئے اور غروب ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا احب الآفلین، جو چمکے اور پھر چلا جائے اس سے میں محبت نہیں کرتا۔ چاند چمکا، میری طرف دیکھیں نا جی، سارا بیان کا آپ موڈ ہی خراب کر دیں، وہ کرسیوں والے خود رکھ لیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، باقی حضرات توجہ ہے میری طرف، میں اس طرف ہوں۔ جب چاند چمکا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے رب میرا، تو جب چاند غروب ہوا فرمان لگے لئن لم یہدنی ربی، اگر رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں بھی بھٹک جاتا، یہ بھی آیا اور ڈوب گیا، ڈوب جانے والا کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ پھر سورج آیا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے سب سے بڑا۔ جب سورج بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جملہ بولا تھا جو آج قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت ہم سب بولیں گے۔ کون سا جملہ؟ انی وجہت، بولو سارے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نہ سورج کے سامنے جھکوں گا، میں نہ چاند کے سامنے جھکوں گا، نہ میں ستاروں کے سامنے جھکوں گا۔ اکبر صاحب، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں اپنا چہرہ اس کے سامنے جھکاؤں گا جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وما انا من المشرکین، یہی ذبح کے وقت آپ نے بھی کہنا ہے، جانور کو لٹا کر چھری پھیر کر کہنا ہے انی وجہت وجہی، میں نے اپنا چہرہ کس کے سامنے جھکایا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور علامہ اقبال بھی اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ علم مسلم کامل از سوز دل است، یہ ظاہری علم جو ہے یہ ضروری ہے کہ جانور کی عمر پوری ہو، رگیں ٹھیک طرح سے کٹ جائیں اور جناب اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، یہ ظاہری علم بھی ضروری ہے، لیکن اصل اقبال کہتے ہیں ذرا دل کو بھی چیک کرنا پڑے گا۔ کہنے لگے علم مسلم کامل از سوز دل است، معنی اسلام ترک آفل است۔ آفل ابراہیم علیہ السلام کا لا احب الآفلین، فرماتے ہیں ابراہیم کا نام لینے والوں
ترک آفل بھی اختیار کرو، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے ہر اس معبود کو چھوڑ دیا تھا جو آئے اور چلا جائے، اس کے سامنے مشکلیں نہیں بیان کی تھی، اللہ ہی کو مشکل کشا بنایا تھا۔ اے دنیا والو، تم بھی دل کے اندر یہ ایمان پیدا کرو، جو دنیا میں آئے اور چلا جائے، کچھ وقت کے لیے دکھائی دے اور پھر غائب ہو جائے، وہ میری مشکلیں حل نہیں کرے گا، مشکلیں وہ حل کرتا ہے جو ہر وقت میرے پاس موجود رہتا ہے۔ قربانی ذبح کرنے سے پہلے ابراہیم والا یہ عقیدہ اور یہ نظریہ بھی ضروری ہے۔ اس لیے علامہ اقبال مرحوم کے آخری اشعار سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، آج پھر اس بات کی ضرورت ہے کہ تذکرہ ابراہیم خلیل اللہ، جیسے وہ کود پڑا تھا نا بے خوف آتش نمرود میں، عشق جیسے تڑپ گیا تھا اور آگ کے اندر جا کر چھلانگ لگائی، اور بیٹے کی باری آئی تو بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی، جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کیا تھا، آج بھی دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ رب کی محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ قربانی نام اسی چیز کا ہے۔ ہمارے ایک عالم فرماتے تھے کہ قربانی کا مقصد تو یہ ہے، یا اللہ آج تیرے نام پر جانور قربان کر رہا ہوں، کل اپنی جان قربان کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا، لیکن ہمارے جذبے کچھ اور ہوتے ہیں، یا اللہ آج جانور ذبح کر کے فریزر بھر کے 3 مہینے تک کھاؤں گا، اور اگر کسی انسان کا گوشت ملے گا تو چھوڑوں گا، اس کو میں رگڑ جاؤں گا اس کو۔ یہی ہماری حالت ہے، ہر ایک کو رگڑے جاتے ہیں جو آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیے جی، میری طرف دیکھ کر سنیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آج نا بارش نے آپ سب کا جو ہے نا موڈ خراب ہی کر دیے، اس لیے بار بار بارش کی طرف دیکھتے ہیں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ پریشان بھی لگ رہے ہیں سارے جن، کیونکہ 1 منٹ اوپر ہو جائے تو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ میاں لائق علی صاحب سب سے زیادہ پریشان ہیں، مجھے پتہ ہے، پورے مجمع میں اگر زیادہ پریشان ہے تو میاں لائق علی صاحب ہیں، جو غصے کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن ان سے بھی معافی مانگیں گے، ان کے ساتھ ہماری دوستی ہے نا جی۔ توجہ کرنا جی، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اور صنم کدا ہے جہاں لا الہ، محبت کے ساتھ پڑھو، کوئی زبان خالی نہ رہے، یہی ثواب کی نیت سے پڑھو ذرا۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، اور صنم کدا ہے جہاں لا الہ لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل و گل و لالا کا نہیں پابند، یہ فلاں دن میں یا فلاں مہینے میں نانا یہ کیسے حالات ہوں گے، اچھے حالات ہوں گے تو لا الہ الا اللہ، فرمایا نانا ایسی کوئی بات نہیں، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ کیوں قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہے مسلمان؟ کیوں گھر میں ذبح کر کے گوشت بانٹ رہا ہے پڑوسیوں میں؟ کیوں غریبوں کو گوشت دے رہا ہے؟ عید کے دن کیوں غریب کے گھر میں پیسے بھجوا رہا ہے؟ عید کے دن کیوں غریب کے گھر میں گوشت پہنچا رہا ہے؟ جواب آتا ہے اصل میں تو رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اصل میں تو معبود برحق کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں کہتا ہوں یار رہے یا رب تو میرا
اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط ہو تجھ سے محبت، دنیا سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ یاد میں تیری سب کو بلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے میں اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے جس میں 6 تکبیریں زائد ہیں۔ پہلی 3 تکبیریں ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ کو شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے۔